بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انتہائی دکھ، تکلیف، کرب سے آپ کو اندوہناک خبر دی جا رہی ہے کہ آج بشام ہے کے ہائی وے پہ، کراکورم ہائی وے جو چین اور پاکستان کو گوادہ تک جوڑتی ہے، وہاں بشام کے مقام پہ دہشت گردوں نے بروس سے بھری ہوئی گاڑی اس بس سے ٹکرا دی ہے جس میں چینی باشندے تھے اور ان کی حفاظت پہ مامور پاکستانی تھے، جس میں 6 چینی باشندے شہید ہوئے ہیں اور 6-7 پاکستان کے سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اللہ پاک شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے میرے چینی بھائیوں، میں آپ کی زبان نہیں سمجھتا، نہ آپ اردو شاید سمجھتے ہو، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے غم میں شامل ہے، آپ کے ایک دکھ کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو یہ چور مکار، یہ ڈرامے باز آپ کے پاس، آپ کے سفارت خانے میں اظہار تعزیت کرنے آئے ہیں، یہ تو خود 2 نمبریے ہیں، یہ وارداتیے ہیں، یہ شوباز شریف، یہ ساکہ ڈار اور اس کے ساتھ یہ الو کا پٹھا عطا ترڑ، ان کی کیا اخلاقی ویلیو ہے؟ یہ تو چوری چکاری کے ووٹوں سے خود آئے ہیں، یہ خود چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، معاشی دہشت گرد ہیں، حلف شکن ہیں، آئین شکن ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں، بالکل پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تو چور فراڈی ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے چینی بھائیوں، ہم سب اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت گریٹ گیم جاری ہے، جس کی وجہ سے آئے روز پاکستان میں، خصوصاً وہ علاقے یہاں سی پیک کا تعلق ہے، وہاں دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مانے نہ مانے، پاکستان عرصہ دراز سے حالت جنگ میں ہے، لیکن پاکستان میں تخریبی کاروائیوں کی تعداد اس وقت سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے پاکستان کے ایک ادارے نے، جو ہماری حفاظت پہ مامور ہے، جب سے خصوصاً یہ ہمیں 76 سال سے فتح کرتا ہے، میں نام لے دیتا ہوں جرنیلوں کے، پاکستانی جرنیلوں کے، لیکن اپریل 2022 سے جب سے انہوں نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے خلاف انہوں نے مسلح ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، ریاست پہ حملہ کیا ہے، تب سے ان کا سارا دھیان ہمیں فتح کرنے، ہمیں ٹارچر کرنے، میرے بچوں کو اٹھانے بگانے، جیسے میری بچی سنم جوید ہے، طیبہ راجہ ہے، میرا بیٹا شہید ارشد شریف ہے جس کو شہید کر دیا گیا، میرا بھائی عمران ریاض ہے، میرا بیٹا آکاش رام تھا جو بول میں تھا، پتہ نہیں انہوں نے میرے کتنے بچوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو، پنجابیوں کو اذیتیں دی ہیں، ان پہ انسانیت سے تشدد کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی بات پہ وہ یس نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ دن کو رات کہو، رات کو دن کہو، ہم نہیں کہتے، نہیں کہیں گے۔ میرا مخاطب ہے جو خیر سے خود کو سید بھی کہتے ہیں، میں آج جل گیا ہوں، بے شک مجھے سید جو مرضی کر دے آصف منیر، میرا مخاطب ہے سید آصف منیر جو ہمارا آرمی چیف ہے، اور میرا مخاطب ہے یہ میرا ہمسایہ DGISPR سلطان محمود کا بیٹا DGISPR جو میرے گاؤں سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کی والدہ میرے گاؤں کی بیٹی ہے ہندوستان سے، تو کس کاموں میں پڑے ہوئے؟ اپنے باپ کو دیکھو، اپنی حیت گرار، دیانتدار، ایماندار ماں کو دیکھو جو رشتے میں میری پھپھو لگتی ہے، اپنے باپ کو دیکھو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اپنے سسر کو دیکھو، TM بریگیڈیئر کو جس نے شہادت حاصل کی جمپ لگاتے ہوئے، اس کی جو وہ کیا تھا چھاتا وہ سازش سے نہیں کھلا تھا جب اس نے گوجرانوالے میں جمپ کیا تھا، اس کے آپ دماغ ہو اور کس کام پہ لگے ہوئے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو ہم سے کہ ہم مداخلت نہیں کرتے سیاست میں، ہم نے الیکشن میں مداخلت نہیں کی۔ او خدا کے واسطے جنرل آصف منیر، DGISI ایک شہید حوالدار کے بیٹے جو دوست بھی ہو، ستارہ بھی ہو، اور احمد شریف،
تم تو چپ ہی رہو، تمہارے بارے میں کیا کہوں. مجھے تو اس سے نفرت ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں ہندوستان کے آپ کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، جو شریف و نفس تھے، جو ایماندار تھے، جو دیانتدار تھے. آپ کے ننہال کو بھی جانتا ہوں، وہ میرے گاؤں کے تھے، اور آپ کے ددھال کو بھی جانتا ہوں، وہ ہمارے قریب تھے. آپ ان میں سے کیا نکل آئے ہو جو صرف پروموشن کے لیے جھوٹ بولتے ہو پوری قوم سے، روز بیٹھ کے بیان دیتے ہو جھوٹے. تو ہماری جان چھوڑ دو، ان دہشت گردوں کے پیچھے جاؤ. ہمارے پیچھے لگے رہو گے تو دہشت گرد میرے بچوں کو شہید کرتے رہیں گے. آپ تو مفوض ٹھکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب بھی، ڈی جی آئی ایس بھی، آئی ایس آئی بھی، ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم. کوئی خدا کا خوف کرو. آپ کو پتا ہے آپ شہید باپ کی اولاد ہو، آپ کا باپ حوالدار شاید صوبے دار تھا جو شہید ہوا تھا، آپ اس کی اولاد ہو. آپ کو پتا آپ کی اولاد نے، آپ کی ماں نے آپ کو کن حالات میں پالا تھا، اور اس لیے نہیں پالا تھا. اٹھ کے اس وطن کا کھلواڑ کرو، اس وطن کے باسیوں کا جینا حرام کرو. ندیم انجم کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. اور یہ احمد شریف، اس کو تو میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، اس نے تو مجھے اتنا مایوس کیا ہے. اس کی والدہ حیات ہوتی تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتی. بالو تو اس کا ابھی بھی حیات ہے، وہ F8 سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے. سسر اس کا شہید ہو چکا، اس کی عظمت کو میرا سلام. تو کوئی تھوڑا سا غیرت کھاؤ، اسرائیل کے ساتھ جنگ کرو، ہندوستان کے ساتھ جنگ کرو، ہماری جان چھوڑو، ہمیں اپنے معاملات خود طے کرنے دو. ہم نے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو صدر بنانا ہے. سیاست کا دندہ چھوڑ کے، یہ انتظامیہ کا دندہ چھوڑ کے، عدالت کو بندوق کے نیچے رکھنے کا گندا دندہ چھوڑ کے، صحافت کو کنٹرول کرنے کا گندا دندہ چھوڑ کے اپنی ڈیوٹی کرو. اور میں 100% ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب آپ دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے حلف کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق ڈیوٹی کریں گے تو پاکستان میں 100% نہیں تو 95% دہشت گردی کم ہو جائے گی. دہشت گردی کیسے کم ہو سکتی ہے؟ ایک تو آپ اپنی بغل میں جن کو آپ نے صدر بنایا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، چوری کر کے ڈاکہ مار کے ہمارے ووٹوں پہ، وہ آپ کی بغلوں میں ہیں. ان کو دیکھ کے باقی لوگ کیوں دہشت گردی نہیں کریں گے؟ معاشی دہشت گرد آپ کے بائیں دائیں بیٹھے ہیں، اور کچھ جنرل بھی ہیں جو دہشت گرد ہیں، جو معاشی دہشت گرد ہیں، جو آئین شکن ہیں، جو حلف شکن ہیں، جو مال پرست ہیں، جو حرام پرست ہیں، جو ہوس پرست ہیں، جو اپنے آئین سے، اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں، وہ صرف مال بناتے ہیں. یہ جنرل فیض کو دیکھ لو، فیصل جنرل، ہائی بلڈ جنرل فیصل وڈ کا روز اس پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ باجوہ کرپٹ ہے. وہ آپ کا جو سابقہ بحریہ کا سربراہ تھا منصور الحق، کیا اس نے ساری بحریہ بیچ نہیں لی تھی؟ خدا کے واسطے اپنے آئین کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق اپنا کام کرو، ملک کی حفاظت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو. ہم پہ ظلم و تشدد بند کرو، ہمیں آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دو. ہم کسی بھی آرمی چیف سے، کسی بھی فضائیہ کے افسر سے، پتہ نہیں اس کو آپ نے کیسے ایکسٹینشن دے دی ہے، بحریہ کے سربراہ سے ہم زیادہ وفادار ہیں اس ملک کے. آپ نے تو باجوے کی طرح، باقیوں کی طرح، اور وہ کیا تھا، ایک کیانی تھا، اور تھے 2-3، پرویز مشرف بھی دبئی میں دوڑ گیا تھا، نواز شریف کے سارے ساسے باہر ہیں، زرداری کے دبئی میں ہیں. آپ لوگوں نے تو لوٹ کھسوٹ کے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارا اور کوئی ٹھکانا نہیں. تو ہمیں غدار قرار دے رہے ہو 24 کروڑ لوگوں کو. ہم آپ سے بہتر عقل، فکر، سوچ رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. ہم زرداری کو وزیر اعظم بنائیں، ہم شباد کو بنائیں، نواز کو بنائیں، فضل الرحمان کو بنائیں، محمود اچکزئی کو بنائیں، یا وہ قیدی نمبر 804 کو بنائیں. ایسے ڈرامے 9 مئی جیسے، 8 فروری جیسے ڈرامے چھوڑو، اور آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہو، ہمارے خون پسینہ ہم اپنے کی آپ کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ان کو ان پڑھ رکھ کر، خود بیمار رہ کر ہم دوائی نہیں کھاتے، آپ کے للے تللو یاشیوں کے لیے ہم وسائل دیتے ہیں. تو وہ کام کرو جس کے لیے آپ کا فرض ہے. آپ ریاست کے نوکر ہو، مالک نہیں، اور ریاست میں ہوں، میرے جیسے 24 کروڑ. آپ 21-22 سکیل کے ہو کے ویسے ہی نوکر ہو جیسے دوسرے نوکر ہیں. جب تک آپ کا یہ خناس ذہن سے نہیں نکلے گا کہ صرف آپ حب وطن ہیں، آپ ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں، تب تک ملک برباد ہوتا رہے گا.
میں اگلی سخت بات کہنے لگا ہوں، افغانستان میں کون سی فوج تھی؟ انہوں نے تین دفعہ دنیا کی 3 سپر پاوروں کو دودھ چٹائی ہے، ذلت میں شکست دی ہے، برطانیہ کو، روس کو، امریکہ کو۔ حوثیوں کی کون سی فوج ہے؟ وہ نہ کو چنے چبوا رہے ہیں امریکہ کو۔ جنگیں فوجیں نہیں لڑا کرتی، جنرال نہیں لڑا کرتے، مال خور، حرام خور، مال پرست، حرام پرست، باجے جیسے، فیضے جیسے جنگیں ہمیشہ قومیں لڑا کرتی ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم کسی بھی قوم فوج کو، کسی بھی بیرونی طاقت کو خود پہ غالب نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا ہے، اللہ پاک ہمیں آپ یزیدوں، فرعونوں، نمرودوں سے نجات دے دے۔ اس کے ساتھ ہی جا چاہوں گا، پاکستان زندہ باد، اور بے غیرت، بے ضمیر، بے حیا بدماشیا جو ہم پہ ڈنڈے کے زور میں، بندوق کے زور پہ قابض ہے، مرد آباد، مرد آباد۔ میرا انجام کچھ بھی ہو، میں آپ کے ساتھ یہ جنگ کروں گا، اپنے حقوق کی، اپنی شخصی آزادی کی، اپنی نسلوں کی۔ اگر آپ کو اپنی نسلیں عزیز ہیں، ان کے لیے آپ لوٹ مار کر کے باہر لے جاتے ہیں، باجوے کی طرح، جنرل فیضے کی طرح، وہ منصور الحق ایڈمرل کی طرح، تو مجھے حق ہے میں اپنے بچوں کے وسائل کی حفاظت کروں، آپ سے بچاؤں، آپ درندوں سے، آپ خونخواروں سے بچاؤں، جنہوں نے ہمارے لیے کربلا برپا کر رکھی ہے۔ پہلے تو آپ اکیلے سید سے، اب آپ نے ایک اور حرامزادہ بے غیرت سید اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وزیر داخلہ، وہ محسن نقوی۔ یہ نقوی بھی تو خود کو سید کہتے ہیں۔ یہ تو ثناء اللہ کا بھی باپ ہے، جتنا یہ ظالم ہے۔ یہ سید کی نسل سے نہیں، یہ یزید کی نسل سے ہے۔ اور حسب نسب کچھ نہیں ہوتا، اصل کردار ہوتا ہے۔ کردار یزیدانہ ہے آپ کا، سب کا، جتنے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، وہ زرداری ہو، نواز شریف ہو، وہ شہباز شریف ہو، وہ آپ ہو، یا یہ جو چیف جسٹس ہے وہ آپ کا سہولت کار ہے یا آپ کی بندوق کے نیچے ہے۔ وہ کل اعجاز اسحاق جو ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے بتایا نہیں کہ پوری ریاست کے ہر ادارے کو آپ نے جرگمال بنا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں اپنی آخری سانس تک اپنی نسلوں کی جنگ آپ سے لڑتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔